صلی علی رسول کریم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ فائدہ مند شیخ فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہ ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، یہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات اور فضائل شامل ہو گئے۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کا ہوتا ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے ہوتے ہیں۔ علامہ راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا انسان کو تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی، اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گا اور خون بہاوے گا۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا جبکہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی تھی، لیکن جب حق تعالی شان نے اس قطرہ کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ اور آج جبکہ تو توفیق الہی سے شب قدر میں معرفت الہی اور طاعات ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فکرے کی معذرت کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول جمہور کا قول تو یہی ہے جو اوپر لکھا گیا ہے کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمہ کے برابر ہے۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں، باقی دنوں میں نظر نہیں آتے۔ چوتھا قول یہ کہ اللہ کی کوئی خاص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان ہیں۔ پانچویں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ کہ اللہ جل شانہ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں خاص نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، یعنی اسی رات میں یعنی شب قدر میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں والے ہیں۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ سلام، وہ رات سراپا سلام ہے
یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلام کی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ یا حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خود حق تعالی شانہ کے کلام پاک میں اس رات کے کئی نوع کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی ہے، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے، ان میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کسی کو مغرب کی نماز اللہ باجماعت نصیب کر دے اور کسی کو تراویح اور عشاء کی نماز باجماعت نصیب ہو جائے اور سحری اس کو مل جائے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور شب قدر عطا فرما دیتے ہیں۔ شب قدر کے اندر اگر اللہ پاک رات کو عبادت کی اور توفیق دے دے تو یہ تو نور نہ ہے۔ یہ 10 راتیں ہیں جس میں رسول اللہ علیہ السلام اپنے کمر کو باندھ لیتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو کم از کم ہم کوشش کریں کہ ان راتوں میں زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم جب تراویح پڑھ لیں تو اس کے بعد ہی 2 نفل پڑھ لیا کریں تہجد کی نیت سے، کہ بعد میں جو ہے اب راتیں بھی چھوٹی ہیں، اللہ پاک نے ہمارے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، آسانی کے ساتھ رہو۔ اور فرمایا کہ من کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو تم میں یا سفر کی حالت میں ہو، ایسا سفر ہو کہ اس کو جو ہے تنگی پیش آ رہی ہو راستے کی، تو وہ کیا کرے؟ روزے کو چھوڑ دے، روزے کو بعد میں رکھے، رمضان کے مہینہ گزر جائے اس کے بعد رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں، ہمت سارا دن مزدوری کر کے پھر اللہ کا کلام سننے کے لیے آ جائیں، تو زیادہ نہ ہو سکے کم از کم 2 نفل 4 نفل بعد میں پڑھ لیا کریں۔ یہ اگر نہیں ہو سکتا کہ سحری کے وقت اٹھ کر وضو بنا کر جو ہے ہم کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے، اگر ہو سکے تو فبہا، نہ ہو سکے تو اب وضو ہے تو ہر بندہ 2 نفل پڑھ لیا کرے تہجد کی نیت سے، میرا رب اس کا ثواب بھی عطا فرما۔ اس لیے کہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس نے یہ دوسرا نہیں کیا، تمہارے اوپر میرے اوپر قید نہیں لگائی کہ نہیں جی جناب تمہارے تہجد نہیں ہوتے۔ ہاں ثواب اس وقت زیادہ ہے جب آنکھ لگ جائے اس کے بعد بندہ اٹھ جائے، ثواب زیادہ ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ خواہ جو ہے وہ پہلے سوئیں گے اس کے بعد اٹھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک تہجد کی نماز بغیر سوئے پڑھے، بغیر سوئے، صحابہ اکرام بھی بغیر ساری رات حضور جاگا کرتے تھے۔ اب جو ہے اس کے بارے میں آسانیاں ہیں، اس لیے اب ہم بھی جو ہے بعد میں نہیں اٹھ سکتے تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ملتا ہے کہ حضور نے جو ہے ان کو فرمایا کہ علی رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے، اگر نہ ہو سکے تو پھر جو ہے بعد وتر کے جو ہے آپ 2 نفل پڑھ لیا کریں، اللہ آپ کو تہجد کا ثواب اس پہ بھی برابر فرما دے گا۔ تو ہم کمزور ہیں، ہمارے لیے تو فقہاء نے یہ بھی آسانیاں کر دی ہیں کہ نفل نماز اور سنت نماز حضور نے کبھی مسجد میں نہیں پڑھی، حضور نے گھر میں پڑھی ہمیشہ، لیکن ہمارے لیے کوشش، ہمارے لیے یہ فرما دیا کہ اب پہلے میں شروع میں اس طرح صحابہ کے دور میں تو اس طرح تھا، لوگ گھروں میں پڑھ لیا کرتے تھے، پھر تابعین کے دور میں بھی تھا، تبع تابعین کا دور، آگے کا دور جو آ رہا تھا تبع تابعین کے دور میں بھی تھا، لوگ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آگے کا پھر لوگ راستوں میں باتوں پہ لگ جاتے تھے، کبھی کام کاج پہ لگ جاتے تھے تو سنتے اور نفلیں رہ جاتی تھی۔ اور آج بھی اسی طریقے سے اللہ معاف فرما دے، آپ جو ہے اگر مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ لوگ سنتوں سے جو ہے معلوم ہو جاتے ہیں۔ ہاں اب کون ہے ماشاء اللہ گاڑیوں میں بیٹھ کر کاموں کی طرف جا رہے ہیں تو وہی 2 فرض ان کو نصیب ہو جاتے ہیں یا 4 فرض نصیب ہو جاتے ہیں، تو اب اس میں ہم دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے
ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ فقہائے امت نے کہا کہ جناب آپ گھر میں جا کر اگر پڑھیں گے نا تو ہو سکتا ہے راستے میں کوئی یار دوست ایسا آپ کو مل جائے جس کی وجہ سے آپ کیا کریں گے جی، آپ کی سنتیں رہ جائیں گی اور آپ کے نوافل رہ جائیں گے، تو مسجد کے اندر ہی ادا کرو، مسجد کے اندر ہی ادا کر لو، اسی وضو کے ساتھ ہی آپ رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ رب العزت سنتیں بھی نصیب کر دے گا، اور اگر اللہ توفیق دی تو نفلیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک اب کتنا ہے، آج کتنی ہو گئی ہے جی، اب تو یاد بھی نہیں رہا، شروع میں گنا کرتے تھے، اب تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کتنی ہے آج۔ 18ویں تراویح ہو چکی ہے، 18ویں تراویح آج ہو چکی ہے، اور اب کیا ہے کہ 12 رہ گئے ہیں تقریباً، اب 12 یا 13، آپ دیکھو دو چیزیں ہیں، 12 یا 13 رہ گئے ہیں، اللہ کرے پورے ہو جائے، اللہ کرے پورے ہو جائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ، خیریت عافیت کے ساتھ۔ آنے والا سال کیا پتہ کسی کے قسمت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آنے والا سال کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے جتنی محنت کوشش ہو سکے، آپ میں سے کتنے ساتھی ہوں گے جنہوں نے قرآن ختم کیا ہوگا؟ ابھی تک جنہوں نے نہیں کیا ماشاءاللہ، جنہوں نے نہیں کیا، کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ساتھیوں نے؟ ہاں کر لیا قرآن ختم کہ نہیں؟ جنہوں نے ماشاءاللہ 2-3 ساتھی ہیں، جنہوں نے نہیں کیا محنت کرو، کوشش کرو، اللہ کے کلام کو ایک بار ضرور ختم کرو، ایک بار۔ آج سورۃ دخان کی آیات کریمات شروعات میں پڑھی گئی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک۔ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرما دیے جہاں پہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، اسی کی تفسیر میں علماء مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ والی آیت جو آج پڑھی گئی ہے تراویح کے اندر، اس سے بھی شب برات مراد دی جاتی ہے اور شب قدر اسی سے مراد دی جاتی ہے۔ کچھ فرماتے ہیں کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون مرے گا کون آئے گا دنیا میں، اور کچھ فرماتے ہیں کہ اس رات جو گزر چکی ہے 15 دن پہلے رمضان سے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ رمضان مبارک میں نازل ہوا ہے، رمضان مبارک کی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن پاک کو آسان بھی فرما دیتا ہے۔ وہ لوگ جو اٹک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی روانیاں نصیب فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک ان کو بھی قرآن کی برکت رحمت نصیب۔ ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی ہے، اگر تھوڑا سا ہم اپنے اندر جو ہے ایمانی جذبہ اور غیرت پیدا کر لیں تو میرے خیال پہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آ سکتی ہے، ہر گھر میں قرآن کی۔ آج کل تو آسان ہے، وہ ٹیپ ریکارڈ والا سسٹم تو گیا کہ کیسٹ ڈالو، کیسٹ کے بعد اس کو آگے کرو، پھر پیچھے کرو، درمیان میں کرو، اور پھر جو ہے کبھی یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ کیسٹ جو ہے وہ پکڑ لے گی جو ہے وہ ریڈیو ٹیپ ہو، اب وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا، کمپیوٹر ہے لگا دو بھائی، اب اس میں آپ کی مرضی ہے جو کچھ آپ سنیں، تفسیر سن سکتے ہیں، ترجمہ سن سکتے ہیں، قرآن کی آیات سن سکتے ہیں، بڑے بڑے معناز قرآن کی جو ہے آپ سن سکتے ہیں، گھر میں کام کاج بھی عورتیں کرتی رہیں اور تلاوت قرآن پاک بھی جو ہے لگا رہے۔ الحمدللہ آپ اسی طرح بھی قرآن ختم کر سکتے ہیں، ابھی سے جو ہے لگا دیں، مثال کے جتنا ٹائم ہے اس پہ قرآن لگا رہے، اور قرآن سپارہ در سپارہ، جز در جز انشاءاللہ پورے رمضان میں وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے، یا اللہ رمضان کے روزے قرآن پاک جتنا پڑھا گیا، یا اللہ رمضان کے روزے رکھے گئے قبول و منظور فرما، جتنا باقی ہے خیریت عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ ملک پاکستان کے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، یا اللہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، وہاں روزوں کو آسان فرما، یہاں بھی یا اللہ روزوں کو آسان فرما، یا اللہ گرمی کی شدت کو کم فرما، یا اللہ گرمی کی شدت کو کم فرما، یا اللہ ہم تو دنیا کی اس تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے، وہاں کی اللہ تپش کو کیسے برداشت کریں گے، یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو جہنم سے پناہ نصیب فرما، ہماری اولادوں کو جہنم سے پناہ نصیب فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو جہنم سے پناہ نصیب فرما، یا اللہ سب کو تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، صلی اللہ تعالی